آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، جب جمعے کی اذان سن لو تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جایا کرو، اللہ کے گھر کی طرف آ جایا کرو۔ تم دنیا کا کوئی کام کاج کر رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، جاب کر رہے ہو، کوئی دنیا کا جون سا بھی کام کر رہے ہو، وذروا البیع، اس کو ترک کر دو، لین دین ہے اس کو چھوڑ دو، کاروبار ہے اس کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ جمعہ کی اذان ہوئی، دکان پہ دو بندے بیٹھے ہیں یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں، دو بندے ہیں، تو کہتے ہیں ایک بندہ نماز پڑھ کے آ جائے اور دکان کھلی رہے، جبکہ اللہ نے کہا خرید و فروخت بند کر دیا جائے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ دو بندے اگر دکان پہ بیٹھے ہیں تو ان میں سے ایک مسجد میں آ جائے اور دوسرا دوسری مسجد میں چلا جائے۔ یہ ترتیب نہیں ہے شریعت کے اندر۔ شریعت کہتی ہے کہ جب بھی اذان سنو تم اس سے پہلے پہلے مسجد کی طرف آ جاؤ۔ کاروبار جمعے کے وقت تو کاروبار بند ہونا چاہیے، جتنا بڑا کاروبار ہو جمعے کے دن بند کر دیں۔ جمعہ اپنے ولا سے جہاں مرضی پڑھنا ہے، لیکن جمعے کے وقت جب شروع ہو جائے آپ کا کاروبار، جب شریعت نے منع کر دیا تو ہمیں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جمعہ کے دن خصوصی طور پر یہ جو عبادت کا دن آتا ہے، جب رات شروع ہوتی ہے جمعے کی، اب شروع ہو گئی ہے، تو آپ کثرت سے درود پاک شروع کر دیں۔ بہترین عمل ہے جمعے کے دن کا، اور سب سے پیارا عمل ہے، ابھی سے آپ درود پاک شروع کر دیں۔ درود ابراہیم کثرت سے پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جمعہ کے دن غسل ہے، بہترین غسل کریں، غسل کر کے مسجد کی طرف تشریف لے آئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسجد میں سب سے پہلے آ جاتا ہے، نہا کر دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر تیل لگا کر آتا ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ ایسے جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اسے گائے کی، پھر مینڈے کی، پھر چوتھے نمبر پر مرغی کا، حتیٰ کہ کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے کو انڈا قربان کرنے کا بھی ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے یہ سارے کام کر لیے اور لوگوں کی گردنوں کو بھی پھلان کے نہیں آیا، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جگہ آگے پڑی ہے تو جو پہلی صف میں بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پہلی صف کے اندر تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھیں تاکہ دوسرا پیچھے آنے والا اس کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آتے ہیں تو سب سے آخر میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ جو آنے والا شخص ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے، تو ساتھ وہ گردنوں کو پھلانگ کر آتا ہے، جبکہ گردن کو پھلانگنا شریعت نے منع کر دیا ہے۔ مسلمان کی عزت ہے، احترام ہے، چاہے چھوٹا ہے بڑا، اس کے اوپر سے نہ گزرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ کام نہیں کرتا، اوپر سے گردنوں کو نہیں پھلانگتا، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے پچھلے ہفتے کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو پورے ہفتہ اس کے لیے روشنی پیدا کر دیتے ہیں، نور ہی نور ہوتا ہے اس کے لیے۔ یہ قرآن پڑھنا، یہ سورۃ کہف پڑھنا، یہ جمعے کی ان کا اہتمام کرنا، اور سب سے بڑی بات کہتے ہیں جی مسجد میں جب آتے ہیں تو سلام صرف کہنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ساتھی آ کر مصافحہ کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، منع کیا شریعت نے اندر۔ شریعت نے کہا کہ اگر کوئی بندہ جمعے کے خطبے میں بول رہا ہے، اس نے تن کا اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھ دیا، اگر آپ نے اس کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے یہ کیوں اٹھایا ہے یا اٹھا لیں، تو سمجھ لیں آپ نے بھی غلط کام کیا ہے، فقد لغوت۔ شریعت نے فرمایا کہ تم نے یہ صحیح نہیں کیا، جس نے جو کیا ہے آپ خاموشی سے خطبہ سنیں۔ ہاں امام صاحب کو حق حاصل ہے، وہ کسی سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی سے بول بھی سکتے ہیں اور جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ فرماتے ہیں کہ سنتے کتنی پڑھنی چاہیے، جو شریعت نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جو سنتے ہیں، آپ اگر اذان سے پہلے آ جاتے ہیں تو جتنی چاہے دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں، دو دگانا کر کے 2 4 6 8 10 پڑھ سکتے ہیں۔ اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے، خطبے کے دوران آپ 2 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے،
دو پڑھ کے وہ بھی لازمی ہے. کچھ لوگ آتے ہیں وضو کر کے مسجد کی طرف آ کر بیٹھ جاتے ہیں جبکہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے. سنتے پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک صحابی کو دیکھا اور مسجد میں تشریف فرمایا, خطبہ دے رہے ہیں, آپ وہاں پہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے. حضور پوچھتے ہیں اللہ کے بندے آپ نے سنتے پڑھی ہے؟ کہا نہیں. حضور فرماتے ہیں کھڑے ہو کر سنتے پڑھیں. پہلے 2 رکعت انہوں نے نماز پڑھی پھر بیٹھے. تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. جمعہ کا دن غسل کا ایسے ایسے احترام کرتے ہیں, ایسے سنت کا, سورۃ الکہف کا, درود کا, ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ میں صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل کا جو خطبہ جمعہ ہے سیرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہوگا. تو تمام ساتھی وقت پر تشریف لائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. جب خطبہ